اسلام آباد از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل کیپٹل آف دا ورلڈ، اور اس اسلام آباد کو مزید خوبصورت یا پھر اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گرین انیشیٹیوز لانچ کیے گئے، آئیے سنیے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی فرسٹ ایور پلاسٹک روڈ کی۔ یہ روڈ عطا ترک ایونیو اسلام آباد میں موجود ہے، اور اس کی کنسٹرکشن کے لیے بیسیکلی ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جب بات کرتے ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے پلاسٹک پولوشن، تو اس کی کنزپشن کی گئی، اس کو یوٹیلائز کیا گیا ان اے بیٹر وے، اور اس روڈ کے لیے استعمال کیا گیا ایک پیسٹ بنا کر، اور اس روڈ کے لیے تقریباً ایسے کہا جاتا ہے کہ 5 سے 10 ٹن پلاسٹک کو استعمال کیا گیا، اور یہ 1 کلومیٹر پر محیط ہے، اور فیوچر میں پلانز بھی ہیں جب یہ فیوچر میں ویدر ریزسٹنس ہو جائے گی تو اس کو مزید وسعت بھی دی جائے گی۔ پھر بات کر لیتے ہیں اسپیشل زون فار لیپرڈ ان ماگلا ہلز نیشنل پارک۔ یہ بھی عمران خان کے ایک ویژن کے مطابق کہ پروٹیکٹڈ ایریاز انیشیٹو کے مطابق اس کو سٹور کیا گیا۔ پھر بات کر لیتے ہیں گرین بیلٹس اور میاواکی ٹیکنیک کے تحت پلانٹیشن کی گئی، جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک نارمل فارسٹ کو گرو ہونے میں بہت زیادہ عرصہ لگتا ہے۔ بائی دس جاپانیز ٹیکنیک ہم ایک جنگل کو، ایک گھنے جنگل کو کم وقت میں گرو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام گرین ویژن پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ بات کر رہے ہیں اسلام آباد بیسڈ گرین انیشیٹیوز کے، وہ کون کون سے، ان پہ کیسے کام ہو رہا ہے، کیونکہ جب کہا جاتا ہے نا لائٹر نوٹ کہ لاہور لاہور ہے، تو ویسے اسلام آباد بھی اسلام آباد ہے، تو اسلام آباد کو اسلام آباد ہی رہنے دینا چاہیے، اس کی خوبصورتی برقرار رہنی چاہیے، لیکن اس پہ کیا 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 جا سکتا ہے اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ویری ریسپیکٹیبل اینڈ ریلیونٹ گیسٹ اس وقت مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے، جنہیں شاہد علی خان صاحب، ہی از ڈائریکٹر گرین آفس ایٹ ایریڈ ایگریکلچر یونیورسٹی۔ سر تھینک یو سو مچ۔ اس کے ساتھ ساتھ یو ہیو بین پارٹ آف گرین یوتھ موومنٹ انڈر کامیاب جوان پروگرام، بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ ساتھ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں گی مومی سلیم صاحبہ، شی از انوائرمنٹلسٹ۔ میم تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور پروگرام۔ سر آپ سے اسٹارٹ کروں گی کیونکہ ماشاء اللہ یو ہیو بین ایکٹیو ان دیز گرین انیشیٹیوز، ہم اس پر بات کریں گے جو کامیاب جوان پروگرام کے اندر جتنی یونیورسٹیز اسلام آباد میں آتی ہیں وہاں پر کون کون سے پروگرامز لانچ ہوئے، کیا پلانٹیشن اسکیمز ہیں، لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس پلاسٹک روڈ کی اور اسپیشل لیپرڈ زون ان ماگلا ہلز نیشنل پارک۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے کہا کہ مارگلا ہل نیشنل پارک جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ایسا پروٹیکٹڈ ایریا ہے، اوور 17,000 ہیکٹیئرز پہ یہ مشتمل ہے، اور اسلام آباد ایسا جو مین ہمارا کیپٹل ایریا ہے وہاں پہ اس کے اراؤنڈ یہ سارا ایریا، یہ خوبصورت جنگل جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کو ہم نے ہر حال میں پروٹیکٹڈ رکھنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو بھی میئرز لینی پڑی ہم اس کی کوشش کرتے ہیں، اس میں انٹرونشن کرتے ہیں، اس پہ ریسرچ سٹڈیز کرواتے ہیں، ان فائنڈنگز کی روشنی میں پھر ہم ان کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین جیسے آپ نے بات کی لیپرڈ کنزرویشن زون کی، تو اس میں ہمارے پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق وہاں پہ ایک پرائم منسٹر نے جو لیپرڈ پرزرویشن زون بنایا، اس میں لیپرڈ کو سپاٹ کیا گیا اس سے پہلے کہ لیپرڈ کو آلموسٹ 7 to 8 لیپرڈز آپ کو وہاں پہ سپاٹ کیے گئے۔ دین وہاں پہ ان کی پرزرویشن کی بات کی گئی کہ اب یہ جو ہمارے پاس انڈینجرڈ اسپیشی ہے، یہ ایشین لیپرڈز ہے میڈم، جو ہمیں اس سے پہلے ہم انڈینجرڈ اس زون میں آ رہا تھا اور ختم ہو رہا تھا، بلکہ ایکسٹنکشن کی طرف جا رہا تھا، تو اس کو ہم نے کوشش کی کہ یہ زون بننے سے کیا ہوگا کہ وہ لیپرڈ کی جو پاپولیشن ہے وہ ایک اس آپٹیمل لیول پہ آئے گی، ایک ایکو بیلنس کی وہاں پہ پوزیشن آئے گی، کیونکہ ایکولوجیکل بیلنس ہر چیز کے لیے ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک پریڈیٹر ہے۔ پریڈیٹر جو ہے وہ وہاں پہ جو ایکسیسو وہاں پہ جو بھی ہمارے پاس اینیملز ہیں تو ان کی پاپولیشن بہت زیادہ انکریز کر رہی ہوتی ہے، جب ان کو وہ پریڈیٹرز ظاہری بات اپنا فوڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو وہ ایکو سسٹم سائیکل ڈس بیلنس ہو جاتا ہے جب ایکسٹنکشن کی بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، جب یہ پریڈیٹرز نہیں تھے تو پھر امبیلنس آ جاتا ہے، تو وہ امبیلنس جو ہے وہ آپ کے پوری بایو ڈائیورسٹی کو وہ افیکٹ کرتا ہے، اور اس سے آپ کا جب پورا ایک بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس میں نہ صرف آپ کے جو پلانٹس ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، بلکہ آپ کی جو وہاں پہ جتنی بھی وائلڈ لائف ہے یا آپ کا وہاں پہ جو اور ریسورسز ہیں وہ بھی ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ جو سی ڈی اے کا اشتراک باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اور پاکستان کی پہلی پلاسٹک روڈ عمل میں آئی، کیا دیکھتے ہیں آپ ویسے کہ فیوچر میں بھی ہم ایسی چیز دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ
प्लास्टिक को रिसाइकल करने की जब बात होती है तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग, लेकिन वो ये कहते हैं कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर, टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, हम रिसाइकलिंग की तरफ नहीं जा सकते. लेकिन जब देखा कि प्लास्टिक से रोड बन गई तो समझ में आया कि अगर इतनी टन प्लास्टिक की कंजप्शन प्लास्टिक रोड में हो गई है तो फ्यूचर में भी हम ये रोड बना सकते हैं. जी बिल्कुल. उसमें ये देखें, अभी CDA ने जो ये स्टेप किया है ना जी, इस स्टेप से अब आपका जितना भी प्लास्टिक रिसाइकलिंग का प्रोसीजर है या प्रोसेस है, उसको ये बहुत हेल्पफुल हुआ. जैसे दूसरे एक और फर्म थी जिन्होंने मिलकर CDA के साथ इश्तराक किया ना, और उन्होंने ये 1 किलोमीटर जो रोड था इस पे 10 टन जो प्लास्टिक वेस्ट था ना उसको कंज्यूम किया. बिल्कुल. और अब आप देखेंगे इस्लामाबाद की डेली कैपेसिटी जो है उसकी जनरेशन की जो वेस्ट जनरेशन है, अगर 10 टन की 1 किलोमीटर की रोड आप बना रहे हैं, उसकी गो कि अभी उस पे जो 21 बिलियन जो है एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन ये एक्सपेंडिचर मिनिमाइज किया जा सकता है विद बेटर मैनेजमेंट स्किल्स. जो आप बेटर मैनेजमेंट ऑप्शंस यूज करेंगे उसके जरिए आप इसको और रिड्यूस कर सकते हैं. लेकिन उसका सबसे बड़ा एनवायरमेंटल जो बेनिफिट है वो ये है कि आप अपनी प्लास्टिक्स जो है, जिसको आप जब भी अपने वेस्ट को डिफरेंशिएट करते हैं तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट में करते हैं. तो आपका जो एक पोर्शन वेस्ट का होता है उसको तो आप वो डाइजेस्टेबल होता है, दूसरा नॉन डाइजेस्टेबल होता है. हाँ. तो ये प्लास्टिक जो है वो नॉन डाइजेस्टेबल में आता है. जब आप उसको रिसाइकिल करके रीयूज करते हैं तो वो रीयूज करने के बाद आपको उसके बेनिफिट्स जब आने शुरू होंगे तो फिर आप अपनी उन चीज आप एनवायरनमेंट की अपग्रेडेशन की तरफ जाएंगे. एनवायरनमेंट की अपग्रेडेशन के हवाले से बात करेंगे. मोहम्मद साहिबा, आपसे बात का आगाज करना चाहूंगी. हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की जिक्र करें तो हाउ यू सी द फ्यूचर ऑफ ग्रीन इस्लामाबाद? जी, जैसे डॉक्टर साहब अभी साहब ने कहा, आई थिंक कि पाकिस्तान में अगर इस्लामाबाद को देखा जाए, बल्कि दुनिया में देखा जाए, तो एक ऐसा शहर है जहाँ पे वी आर ब्लेस्ड विद नेशनल पार्क 3 साइड. बिलाशुबा हमें अर्बन डेवलपमेंट करनी पड़ती है, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम अर्बन डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट का जो पार्ट है उसको इग्नोर ना करें. जिसमें मेरे लिहाज से जो एक सबसे बड़ा गैप है वो इस वक्त आपकी अर्बन ट्रांसपोर्टेशन का है. हम लोग अर्बन में जो इस वक्त अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए या मोबिलिटी की हम बात करें तो हम कार सेंट्रिक मोबिलिटी के ऊपर फोकस किए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा हमने देखा कि एयर पोल्यूशन कुछ अर्से में बढ़ गई. उसके अलावा हमने ये भी देखा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत से ग्रीन एरियाज को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है. तो इससे सिर्फ आपका जो है वो आपकी एस्थेटिक खराब नहीं होते हैं, बल्कि आपका जो पूरा इकोसिस्टम है जिसमें आपका अंडरग्राउंड वाटर है, जिसमें आपका एयर आ जाता है, जिसमें और बहुत सी चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट होती हैं. आपने ग्रीन यूथ मूवमेंट का जिक्र किया. मैं स्टीयरिंग कमेटी पे हूँ ग्रीन यूथ मूवमेंट की, और ये एक नया इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान के अंदर, और आई हैपन टू हैव डिजाइन्ड इट. और इसके अंदर जो हम लोगों ने रखा है कि जो यूथ है, क्योंकि वी हैव 60% ऑफ यंग पीपल इन दिस कंट्री, तो किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉजिटिवली टूवर्ड, चाहे वो हम सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की बात करें, चाहे वो हम नेचर कंजर्वेशन की बात करें, किस तरह से हम उनकी मेंटरशिप करके उनको आगे लेके जा सकते हैं. तो आई सी कि अगर इसको हम आगे लेके मजीद बढ़ सकें और इसको पॉजिटिवली इसको कंट्रीब्यूट कर सकें यंग लोग इसके अंदर, तो आई एम श्योर कि द फ्यूचर इज नॉट दैट ब्लीक. लेकिन मम्मी साहब, आपने जो पहले सवाल का जवाब दिया, हम ग्रीन यूथ मूवमेंट पे इस पर डिटेल में मैंने बात करनी है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, अभी तक काम कहाँ पहुंचा है, इनिशिएट कैसे किया. इट्स गुड इनिशिएटिव बाय द वे. लेकिन आपने कहा कि ये बड़ा मसला है, यू आर नॉट सेटिस्फाई. अगर किसी हद तक आप देखते हैं कि फ्यूचर हम बेहतर नहीं देख रहे, तो अभी क्या करें? What options we have now? Effective options. Urbanization का concept है, वहाँ पर exist करता है. हमने उस पर बात की कि कैसे उसको हम negative impacts of urbanization को कम कर सकते हैं. With rapid population growth, अब हमारे पास क्या options है? क्या हम ये green initiatives से चीज़ें प्लस की तरफ तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन इफेक्ट को मिनिमाइज तो कर सकते हैं ना? डू यू एग्री? जी बिल्कुल, इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं. आई थिंक इसके अंदर एक चीज जो है वो इनोवेशन है. देखिए, पूरी दुनिया में एक आपका था, जैसे आप पहले से चीजें चल रही थी, आप उसको, जिसमें हमारा ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन था, हमारी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज थी जो एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही थी, और ऑफ कोर्स आपको क्लाइमेट चेंज का भी एक बड़ा ग्लोबल मसला है, उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रही थी. तो बहुत जरूरी है कि ऐसे इनोवेटिव आइडियाज आगे आए कि जो कि हमें हमारी अर्बन डेवलपमेंट में हेल्प करें. उसके अलावा जैसे आपने जिक्र किया पॉपुलेशन का, तो मेरे लिहाज से आप अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन हो ना अर्बन एरियाज या कहीं भी,
تو وہ بلا شبہ نیگیٹولی اس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے انوائرمنٹ کے ساتھ. تو بہت ضروری ہے, ہم ریلیجسلی بھی دیکھیں تو کہا گیا ہے نئی شہر آباد کریں. تو آپ جتنا جو پاپولیشن ہے اس کو ڈسپرس کریں گے, اس کو زیادہ پھیلائیں گے تو وہ بہتر ہے. آف کورس پاپولیشن کے اوپر بھی کنٹرول ہونا چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو بھی ہمارے پاس پرابلم ہے اس کو اس کی پلاننگ کے ساتھ اس کا بہت زیادہ کنیکشن ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کی پلاننگ اس لحاظ سے کریں کہ ہم لوگوں کا جو انوائرمنٹ کا پلر ہے وہ اگنور نہ ہو, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ ہیومن ویلفیئر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نا. کیونکہ ایئر خراب ہوگا, ہیلتھ خراب ہوگی, آپ کا ہیومن کیپٹل خراب ہوگا, آپ کی اکانومی پہ امپیکٹ آئے گا. تو بڑا اس کا ڈائریکٹ لنک ہے. شاہد صاحب, آپ سے بات کروں گی جو گرین آفس سنبھالا ہوا یونیورسٹی میں, اور پھر اس کے بعد گرین یوتھ موومنٹ کے کوآرڈینیٹر آپ یونیورسٹی کی طرف سے, ایک بڑا زبردست آئیڈیا ہے یہ. کبھی کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ جیسے اسکاؤٹس کو ڈکلیئر کیا گیا پاکستان کے کہ ان کو ہم گرین چیمپئنس ڈکلیئر کرتے ہیں, تو ایک لوگوں میں انکریج آتی ہے, لوگوں میں اویئرنیس آتی ہے, اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جب اویئرنیس ان میں آتی ہے, دیٹ از اے گڈ اچیومنٹ آئی تھنک. تو آپ کیسے لے کر چل رہے ہیں اس کیمپین کو؟ بالکل, جیسے مومی سلیم صاحب نے ابھی یہ ہماری نیشنل لیول پہ ہماری کوآرڈینیٹر کے طور پہ ایکٹ کر رہی ہیں, اور ہم نے ہر یونیورسٹی میں ایک گرین یوتھ موومنٹ کے تحت یہ گرین یوتھ کلبز بنائے ہیں. اور ان کلبز کا جو سب سے بڑا بینیفیشل اسپیکٹ ہے, میں جو دیکھ رہا ہوں اسپیشلی ایز اے فارسٹر اینڈ انوائرمنٹلسٹ, میں اس کو بہت پازیٹیو دیکھ رہا ہوں. دیکھیں, ہم اپنے 14,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور وہ 14,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں اگر ہم ان کے اندر اتنی اویئرنیس انوائرمنٹ کے متعلق اور یا ٹری پلانٹیشن کے متعلق اور کلائمیٹ چینج کے اکارڈنگلی اگر ہم ان کو ان کے متعلق تیار کر دیں گے, تو آئی تھنک اٹس سو کہ یہ ہماری یوتھ فورس جو ہے یہی اس کل کو ہمارے اس قابل ہوگی کہ یہ پاکستان میں جتنی انوائرمنٹل ہمیں ہیزرڈز نظر آ رہے ہیں آگے, اس کو کنٹرول کرنے میں, اس کو منیمائز کرنے میں, ان کے ایفیکٹس کو منیمائز کرنے میں یہ بہت اہم رول. جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے ہم نے 2-3 پروجیکٹس کیے اپنی ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی میں. ہم نے وہاں پہ کیا کہ ہم نے اپنی یونیورسٹی کو زیرو سالڈ ویسٹ کیا. ہم نے یہ جو آپ بات کر رہی ہیں ری سائیکلنگ کی, پلاسٹک کی, تو ہم نے اپنی یونیورسٹی کا تمام جو ویسٹ ہے, آرگینک ہے یا ان آرگینک ہے, اس کو ہم نے زیرو لیول پہ کس طرح لے کے آئے. ہم نے ایک چھوٹا سا پلانٹ لگایا, وہیں پہ ہی وہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز نے مل کے, اور وہیں پہ اس کی سیگریگیشن کی جاتی تھی, اور وہیں پہ جو آرگینک ویسٹ ہے اس کو ہم برن کر کے اس کے ساتھ اس کی کیمیکل اس کی ریئیکٹ کر کے, تو ایگریکلچر انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس اور سوائل سائنسز کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز نے مل کے اس کو چلایا, اور وہاں پریکٹیکلی ان کو انگیج کیا اور ان کو بتایا کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وہاں پہ ہم نے کیا کیا, وہاں سے ہم نے الیکٹریسٹی بھی پروڈیوس کی, ہم نے گیس بھی پروڈیوس کی, ایک چھوٹے لیول پہ کی, لیکن وہ ہماری پوری یونیورسٹی کے لیے جو ہمارا ایک کلینلی لیس کا, کلین اینڈ گرین پاکستان کا جو کانسیپٹ تھا, ہم اس کو بھی ہم نے کمپلائنس دی دونوں کو. ٹھیک, پھر رین واٹر ہارویسٹنگ کی بات کریں گے تو ہم پوری یونیورسٹی کا ہمارا رین واٹر ہارویسٹنگ کا ایک سسٹم ہے لگا ہوا, جس میں پورا جتنی رین ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ایک ڈراپ بھی رین کا ضائع نہیں جاتا, وہ رین واٹر ہارویسٹنگ پونڈ میں جاتا ہے, اور وہاں سے وہ پورا اریگیشن کے لیے جو ہمارے گارڈنز ہیں یا دوسری چیزوں میں استعمال, یہ ری یوز کا کانسیپٹ ہے. تو یہ میں اس کو اسٹرینتھن کر رہا ہوں, اور اس میں تمام یوتھ شامل ہے. اور وہ یوتھ کیا کر رہی ہے, ہم یونیورسٹی میں ایک نرسری لگاتے ہیں یوتھ کے ساتھ مل کے, 20,000 پلانٹ کو ہم ہر سال ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں لوگوں میں, جو ویسینٹ کمیونٹی ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, فیکلٹی ہے, پہلے ہم ان کو دیتے ہیں 5 پودے, ہم ان کو دیتے ہیں فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے, مری روڈ کے اوپر ہم ان کو لوگوں کو بتاتے ہیں, ایک میسج دیتے ہیں کہ یہ گرین موومنٹ ہے, اس گرین موومنٹ کا حصہ بنے. اور اس میں یہ جو کامیاب جوان پروگرام کا کانسیپٹ ابھی ان کے تحت ہم گرین کلبز کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ہمارے لیے بہت زیادہ انکریجنگ ہے. ہم تو پہلے ہی اس کام کی طرف جا رہے تھے, اور انہوں نے ہمیں بہت زیادہ پروگرام سٹارٹ ہو گئے. پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ سلیکشن کرائیٹیریا کیسے تھا, ابھی کیا پارٹیسپیشن ہے اسٹوڈنٹس کی, وہ کام کیسے چل رہا ہے, پروگرام کو کیسے لے کے جا رہے ہیں آپ؟ ہم اسٹوڈنٹس کے دیکھیں, ہم نے پہلے وہ کلب لیول پہ ان کو اکٹھا کیا, پھر ان کے فرام ایوری ڈپارٹمنٹ آف فیکلٹی, ایوری ڈپارٹمنٹ اینڈ فیکلٹی ہم نے وہاں سے نمائندے جو ریپرزینٹیٹیو اسٹوڈنٹ تھے وہاں سے لیے, اور ان کو اس میں انگیج کر رہے ہیں, ابھی ایکٹیولی انگیج کر رہے ہیں. اور پہلے بھی ہم کر رہے تھے, اب چونکہ ان کا ہمیں انکریجمنٹ مل گئی HEC کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی, اور ان کو ہم لے کے اب اتنی اچھے طریقے سے اور ایک آرگنائز طریقے سے ہم جا رہے ہیں کہ اس کے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ابھی جو اسٹوڈنٹس کے جو اس کام کے ریزلٹس آئیں گے
بڑے ریمارکیبل ریزلٹس آئیں گے, ونڈرفل ریزلٹس آئیں گے, اور ہم ان کو دیکھ کے آگے We are looking forward, ہم ہمارا وے فارورڈ ہم آگے اپنا سیٹ کریں گے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. جب آپ نے کہا گرین یوتھ موومنٹ ہے, گرین آفس ہے, اور لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے, ٹیچرس کی پارٹیسپیشن ہے, ہم پہلے یہ دیکھتے تھے کہ یونیورسٹیز میں پلانٹیشن کی بات کریں تو کچھ یونیورسٹیز میں صرف نرسریز بنا دی جاتی ہیں, اور وہاں پر بھی بچوں کا جانا منع ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے, شاید آپ پودے خراب کر دیں گے. لیکن اٹس اے گریٹ انیشیٹو کہ جس میں بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, خود پودا لگا رہے ہیں, خود ان کو پتہ ہے یہاں پر نرسریز ہیں, اور تھوڑی اویئرنیس آ رہی ہے. ایک تو یہ اویئرنیس بڑی ضروری ہوتی ہے کہ کون سے سوائل ٹائپ پہ, کون سی کلائمیٹک کنڈیشنز کے حوالے سے کہاں پر کون سا پلانٹ لگایا جائے. تو میں تو شکر کرتی ہوں چلیں اتنی عقل آ گئی ہے کہ ہم درخت لگا رہے ہیں, ہم پودے لگا رہے ہیں. بلکہ یہ بھی درخت بھی لگا رہے ہیں, پودے بھی لگا رہے ہیں, لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنا سب سے بڑی پہلا آپ کا اسٹیپ اویئرنیس ہے. جب تک لوگوں میں اس کی امپورٹنس نہیں آئے گی, اویئرنیس نہیں آئے گی, اس وقت تک لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. جب وہ ونس دے اویئر کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بینیفیشل ہیں, تو اب وہ سب کے سب بڑی ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ ہم ہر طریقہ استعمال کرتے ہیں, ہم سیمینارز بھی کرتے ہیں, ہم سمپوزیم بھی کرتے ہیں, ہم واکس بھی کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ہاں اٹس گڈ. ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور اب بھی ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم مری روڈ پہ ہم دونوں سائڈس پہ اسٹوڈنٹس کو ایک ایک پودا دے کے ان کو ایک جسٹ ٹو ہم اسٹوڈنٹس کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس دیں گے کہ یہ پودا کتنا امپورٹنٹ ہے. اور پودا لگانا ہی اہم نہیں ہے, پودے کو بچانا سب سے زیادہ اہم ہے. اور اس میں ہم اتنے کامیاب ہیں کہ پچھلے سال ہم نے اپنے اس کیمپس پہ آلموسٹ 10,000 پلانٹس لگائے, جو اب ہمارے پاس 9,300 پلانٹس اس وقت ہمارے پاس سروائیو کر گئے ہیں. یعنی 93% آلموسٹ اس کی سکسیس پرسنٹیج ہے, اور یہ سب بچوں نے لگائے. کوئی اس میں مالی بیلدار یا کوئی اس طرح کا بندہ اس میں شامل نہیں. انیشیٹو ہے جس میں ہر کوئی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. لگانے میں بھی بچے شامل ہیں, اور اس کو پالنے میں بھی بچے شامل ہیں, اور پھر اس کے اوپر ایکسپیریمنٹیشن اگر کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, تو اس میں بھی بچے شامل ہیں. مومن صاحبہ, ہم گرین یوتھ موومنٹ کی بات کریں, آپ بتائیے گا اسلام آباد کی یونیورسٹیز کی بات کریں تو کہاں کہاں پر یہ انیشیٹ ہو چکا ہے, ایکٹیویٹیز کیا چل رہی ہیں؟ جی, یہ پوری ملک میں 137 جو ہے ہماری پبلک یونیورسٹیز میں جو ہے جم کلبس بن چکے ہیں, اور آف کورس اسلام آباد میں جتنی یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر بھی بن چکے ہیں. اس کے اندر آف کورس ہم لوگ جو ہے ویسے تو جیسے بتایا کہ جی ہم لوگوں کی بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس میں ہم ینگ لوگوں کو اسمال گرانٹس دے رہے ہوں گے بائی اینولی, جس میں ہم ان سے ایکو انوویشن کرا رہے ہوں گے 5 تھیمیٹک ایریاز کے اوپر: ایگریکلچر, فارسٹری, ٹوریزم, واٹر, انرجی, اور اس طرح سے ہمارے 5 ایریاز ہیں جن کو ہم لے کے چل رہے ہوں گے. اور اس کے اندر ہم وہ سارے جو ہمارے انوائرمنٹل پرابلمس ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم ینگ مائنڈس کو ظاہر بات ان کے پاس بہت اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں, اور ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی انوویشن آتی ہیں, اور پاکستان میں بھی اسٹوڈنٹس کے پاس بہت زیادہ دے انٹیلیجنٹ, دے نو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی جائے. تو ہم اس کے تھرو پھر ہم نیشنل پارکس میں ان کو لے کے جا رہے ہیں, جہاں پہ ہم ان کو وہاں کی پرابلمس بتا رہے ہیں تاکہ آپ ان کے کچھ سولوشنز ہمیں کر کے دے سکیں. دیکھیں جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ انوویشن کے لیے ایک بہت بڑی امپورٹنٹ پلیس ہوتی ہیں جہاں پہ آپ انکمفرٹیبل کوسچنز بھی پوچھ سکتے ہیں, اور جہاں پہ آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ ایک بہت بہترین انیشیٹو ہے میرے لحاظ سے, تو اس لیے کیونکہ اس کے اندر وی ول بی ایبل ٹو ہارنس وہ ساری پوٹینشیل جو ہماری یوتھ کی ہے 62% کی, اور اس میں کیونکہ یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم اس کو اکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جیسے